علامہ صاحب تعارف ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات مقدسہ یہ حقیقتاً اہل اسلام کے لیے ایک آئیڈیل ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس طرح اپنی زندگی کو بسر کیا ہے، آنکھیں کھلی ہیں تو اسلام ہی کے دامن میں کھلی ہے. اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت کے مطابق مختلف روایتیں ہیں اس حوالے سے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام رومان سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ دامن اسلام سے وابستہ ہو چکے تھے جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. آپ کا نام عائشہ اور کنیت ام عبداللہ، اور یہ ام عبداللہ اس لیے کنیت رکھی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں حضور آپ نے ہر زوجہ کو آپ نے کنیت عطا فرمائی ہے، تو حضور مجھے بھی کنیت عطا فرمائے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بھانجے ہیں حضرت زبیر کے بیٹے اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کے بیٹے ہیں عبداللہ، انہی کے نام پر اپنی کنیت رکھیں، اسی لیے ان کی کنیت ام عبداللہ ہے. اور آپ کے القابات بے حد و بے شمار ہیں، ان میں سے دو لقب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ایک ہے صدیقہ، اللہ اکبر. اور یہ صدیقہ لقب کیوں عطا کیا گیا؟ یہ اس لیے عطا کیا گیا کہ آپ کی عفت اور آپ کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک دو آیتیں نہیں بلکہ سورہ نور کی 18 آیتیں عطا فرمائی، نازل فرمائی ہیں. اور اسی کے ساتھ حمیرہ، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب محبت کی شدت بڑھ جاتی تو اس وقت جس نام کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا کرتے وہ نام تھا حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے والد آپ جانتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعارف کے محتاج نہیں، وہ یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، رفیق کے سفر بھی ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کی زوجہ حضرت زینب اور کنیت ام رومان، اور اسی سے آپ کا نام اتنا مشہور ہوا کہ یہ آپ کے نام کے ساتھ ہی ہو گئی. میں ان کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کر کے، جب حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں ان کی قبر میں اتارا اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے مغفرت فرما رہے ہیں. دعا فرمانے کے بعد سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا، الاصابہ کے اندر یہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے صحابہ کو کہ اگر کسی کو حور عین میں سے کسی حور کو دیکھنا ہے تو وہ میری عائشہ کی ماں ام رومان کے چہرے کو دیکھ لے، یہ حور عین کی حوروں میں سے ایک حور ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعدد احادیث مبارکہ مروی ہیں، اور محدثین نے جسے ترتیب دیا ہے وہ 2210 احادیث مبارکہ مروی ہے، اور 174 بخاری اور مسلم دونوں میں یہ اتنی روایتیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. اور جہاں تک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام کی بات ہے تو جس نے حضور کی صحبت میں رہ کر کچھ وقت صحبت میں رہا تو وہ اپنے وقت کا بہت بڑا عالم بن گیا. اللہ اکبر. اللہ. تو جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی عمر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہی ہیں تو پھر ان کے علمی مقام و مرتبے کا کیا عالم ہوگا. یہاں میں جن کے حجرے میں قرآن نازل ہوتا رہا. بالکل سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خصوصیت بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میری خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ کسی اور زوجہ کو یہ خاصیت نہیں ملی، مجھے یہ خاصیت ملی ہے کہ وہی اس وقت بھی اتری ہے جب حضور میرے بستر پر ہوا کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر تو بہت سے علماء بن گئے، بہت سے اپنے وقت کے بہت بڑے بڑے عالم بن گئے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام و مرتبے کا عالم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خود یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم کسی مشکل میں پڑ جاتے تو ہم کسی اور کے پاس نہیں جاتے تھے، ہم جاتے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تھے
اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہیں کہ جو ہمارے بڑے بڑے مشکل مسئلوں کو بھی منٹوں میں حل فرما دیا کرتی تھی. سبحان اللہ. اور یہ بہت بڑا علمی مقام ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ حضور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل ظاہری کے بعد مسجد نبوی میں خود تشریف فرما ہوتی پردے کی حالت میں. اللہ مرد بھی آتے عورتیں بھی آتی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو بیک وقت مسائل بتایا کرتی تھی. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بڑے بڑے مسائل بھی اس وقت حل ہوتے تھے جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر مسئلوں کو ڈسکس کیا جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ.